تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم روحانی ولی کامل، جن کی خدمات سے، جن کی تبلیغ سے، جن کی رشد و ہدایت سے عام انسان، مومن، علماء اور بڑے بڑے اولیاء و اقطاب کو درکنار بادشاہ ان کی مجلس میں آ کر بیٹھنا فخر محسوس کرتے تھے۔ عباسی دور کے 5 خلفاء، وہ ان کا زمانہ ہے، اور وہ پانچوں کے پانچوں خلفاء بادشاہ، وہ در غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے لیے سرمایہ افتخار تصور کرتے تھے۔ اس جیسی شخصیت، کیوں نہ آپ کی شخصیت کا مقام و مرتبہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو ولایت کی معراج عطا فرمائی تھی۔ آپ اولیاء کے سرتاج، قطب العالم تھے، سلطان الوجود ہیں، جنہیں قلب شریعت کہا جاتا ہے، جن کو جان حقیقت اور روح معرفت کہا جاتا ہے، جو امام الصدیقین ہیں، حجت العارفین، وارث کتاب اللہ اور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان اس سے اندازہ کہ تمام اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، وہ آپ کے قدموں کی خیرات مانگتے ہیں، آستان غوثیت پر اپنی گردنوں کو جھکاتے ہیں، اور تمام صلحاء کے سر آپ کے دہلیز عظمت پر نگو ہوتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم امت کے جتنے بھی ولی ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک، ان کی گردنوں کے اوپر میرا قدم ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، اور آپ کی اس عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سلطان الہند شہنشاہ اجمیر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری برۃ اللہ مرجہ، وہ آپ کی شان میں قصیدہ گوئی کرتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا غوث معظم نور ہدا، یہ سلطان الہند ہے، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اعلیٰ، حیران ز جلالت ارض و سما، تیری شان سے، تیرے مقام سے زمین و آسمان حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو کیا مقام عطا کر دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیغمبر در انبیاء ممتاز۔ نقشبندیہ کے بانی شیخ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقشبند آپ کے بارے میں کہتے ہیں، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، بادشاہ
ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ اللہ خاندان سہروردیہ کے نیر اعظم خواجہ بہاؤالحق زکریا ملتانی وہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سگے درگاہ میراں شو چو خواہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ اور مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چو پیمبر درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا ولیوں کے درمیان وہی مقام ہے جو ہمارے نبی کا پیغمبروں کے اندر مقام ہے، اور آپ کی عظمت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ شانیں کیسے ملتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتا ہے یا جبریل، جبریل کا جب نام آتا ہے تو پورے مالا اعلیٰ کے اوپر ایک سراسیمگی چھا جاتی ہے، ایک خوف و سراسیمگی کا عالم ہوتا ہے، جلالت الہی اس کے سامنے تم سب دم بخود ہیں کہ پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرمانا چاہتا ہے۔ جبریل ڈرتے 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 بارگاہ رب العزت میں لبیک کا ترانہ بلند کرتے ہیں آج ان کے سارے کے ساتھ، لبیک یا رب جلیل انا حاضر۔ ہاتھ غیب سے آواز آتی ہے اے جبریل انی احب فلانا، تمہیں معلوم ہے امت کے اندر میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، فأحبہ، جاؤ تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سید الملائک آسمان پہ نیچے سدرۃ المنتہا سے نیچے آتے ہیں، فرشتے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا پیغام دیا ہے ذوالجلال نے۔ سب فرشتے ہمت گوش ہو کر اللہ جل شانہ کا کلام فرمان الہی بزبان جبریل سنتے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ کی ذات نے؟ فرمایا کہ ان اللہ یحب فلانا فأحبوہ، اے مالا اعلیٰ، اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فأحبوہ، جاؤ سارے فرشتے اس سے محبت کرو۔ اللہ پھر فرشتے جو بھی آتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس شخص کو نیک و بد کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اور اس طرح تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرف لپکتے ہیں، اور اس طرح پوری دنیا کے اندر اس بندے کا چرچا ہو جاتا ہے۔ حضرات احترام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، آپ کے بے شمار القابات ہیں، اور آپ 470 یا 471 ہجری میں، یعنی 5ویں صدی ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ عمر شریف اور بغداد میں ہی آپ کی وفات ہوتی ہے 561 ہجری میں۔
اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کے اندر آپ نے 91 سال ہجرت آپ کی عمر پائی تھی، 91 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ کے والد ماجد عبد القادر بن ابو صالح موسیٰ جنگی ہیں، اور ان کی طرف سے آپ امام حسن کی طرف سے آپ کی نسب جاتا ہے۔ عبد القادر بن ابو صالح موسیٰ جنگی امام حسن کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، اور والدہ کی طرف سے عبد القادر بن احمد الجبار بنت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام حسین کی طرف سے آتی ہیں آپ کی والدہ۔ تو گویا کہ آپ حسنی حسینی، اور آپ کو جعفری کہا جاتا ہے، اور آپ کا پورا خاندان ہی ولیوں کا خاندان تھا۔ آپ کے نانا خان، آپ کے والد اللہ کے ولی، آپ کے دادا اللہ کے ولی، آپ کے نانا اللہ کے ولی، آپ کی پھپھو اللہ کے ولی، آپ کے بھائی اللہ کے ولی، اور آپ کے تمام صاحبزادے اللہ کے ولی، یعنی یہ ولیوں کا خاندان تھا۔ اور آپ کے نانا جان جو ہیں، ان کے بارے میں جو روایت آتی ہے، کانا یخبرنا بالامر قبل وقوعہ فیقع کما یخبر، کہ آپ کا جو شان ہے اس کے بارے میں شیخ عبداللہ محمد قزوینی وہ فرماتے ہیں کہ خواجہ سعمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نانا جان کسی کے بارے میں کوئی واقعہ بیان کرتے، واقعہ بیان کرنے یعنی کہ وقوع، ابھی کوئی وقوع ہوا نہیں ہے، لیکن وقوع سے قبل جو آپ جس کے بارے میں ارشاد فرما دیتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے ہی فرما دیتا تھا۔ یہ آپ کی شان تھی۔ آپ کی پھوپھی جان ام محمد سیدہ عائشہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بغداد کے اندر ایک مرتبہ ایسے ہی خشک سالی آ گئی۔ خشک سالی آنے کے بعد بڑی پریشانی تھی، اور لوگ جو تھے پریشان تھے، وہ سارے کے سارے آپ کی پھوپھی جان کے پاس آ گئے، عورتیں بھی مرد بھی، کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں، آپ خصوصی شفقت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا کرتی ہیں، اپنا مکان کا صحن ہے، اس میں دوپہر کے بعد جھاڑو دینا شروع کر دیتی ہے۔ جھاڑو دے دیا، اور اس وقت دعا مانگی کہ اے اللہ، تیری اس باندی نے زمین کو صاف کر دیا ہے، اب رحمتوں کی بارش برسا دے۔ فرماتے کہ وقائع نگار کہتے ہیں کہ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ آپ کی پھوپھی جان کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی اتنی مستجاب الدعوات تھی، دعا قبول ہوئی، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے والد ماجد کتنی عظمتوں کے حامل تھے، اور کتنی شان تھی آپ کی۔ ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی کامل تھے۔ اس سے ان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے بھوک لگی تھی، وضو کیا، ایک پانی چل رہا تھا، اس پانی کے اندر ایک سیب جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ نے بھیج دیا ہے۔ وضو کرتے اس کو پکڑا، اس سیب کو کھا لیا۔ جب سیب کھایا
تو فوراً خیال آیا کہ یہ تو میں نے اس مالک سے اجازت کے بغیر کھایا ہے، یہ تو میرا حق نہیں بنتا تھا۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ لمبی شے خدا دی، نہ تیلے دی نہ پا دی، لیکن اللہ کے ولیوں کی شان دیکھو۔ اس طرح ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، یہ باجوز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بعض کو تو ہم پر وہ چیز وارد ہو جاتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار گیا اور بازار سے کھجوریں حاصل کی، اور میں نے ایسے کھجوریں اپنے لیب کے اندر ڈلوائی، لیکن ایسے جب کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کھجور نیچے گری ہوئی ہے۔ میں اس مغالطے کی وجہ سے، شبہ کی وجہ سے، ایک کھجور میری ہے، میں نے اٹھائی اور اس کے اندر ڈال لیا اور اس کو کھا لیا۔ گھر میں آ کر اپنے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہن کر بوریہ نشین ہو کر رات کو عبادت کرتا ہوں، لیکن عبادت کے اندر وہ لذت نہیں آتی ہے، عبادت کے اندر وہ لطف، وہ چس جسے کہتے ہیں، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ 40 دن گزر گئے ایسے ہی، تکرے مار رہا ہوں۔ 40ویں دن رو رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، وہ لذت، وہ قرب، وہ وصل، وہ بارگاہ رب العزت میں وہ باریابی، وہ کیفیت، وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ میں جس مقصد کے لیے بات کرتا ہوں، میں کیا سے اونگ سی آتی ہے اور پرچھائیاں ارد گرد قریب آ جاتی ہیں، فرشتے جسے فرشتے کہتے ہیں، وہ اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں ایک ایسا شخص ہے جس کو 40 دن ہو گئے ہیں، لیکن اس کو عبادت کے اندر نہ ذوق پیدا ہو رہا ہے، نہ اس کو لطف آ رہا ہے، نہ وہ لذت عبادت کی خیرات اس کو نصیب ہو رہی ہے۔ میں کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو میں سن رہا ہوں۔ ایک ان میں سے سوال کرتا ہے کہ وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے فلاں دن گیا، وہ بازار میں گیا تھا، وہاں سے اس نے کھجوریں لی ہیں، اور ایک کھجور جو اس کی نہیں تھی، وہ ریہڑی والے کی کھجور تھی، اس نے مغالطے اور شبہ کے اندر آ کر وہ کھجور کھائی ہے، اور شبہ والے کھانے کی نحوست کی اثرات جو یہ پڑے ہوئے ہیں کہ جو ذکر الہی کرتا تھا اس ذکر کی برکات ختم ہو گئی ہیں، اور اس کے اندر بے روح ذکر ہو رہا ہے، اور وہ لذت اس کو نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ میں سمجھ گیا، میں فوراً گیا بازار، صبح اٹھا، یہ تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا ہے۔ میں فوراً اٹھا، صبح بصرہ کے بازار میں گیا، اسی ریڑھی سے میں نے کھجوریں لی اور ایک کھجور اس کو واپس کی کہ اللہ کے بندے یہ تیری امانت تھی، اس کھجور کھانے کی نحوست دیکھو، میں نے شبہ کے اندر لی تھی اس کو، اس کی وجہ سے میری 40 دن کی عبادت کے اندر بے ذوق اور بے لذت ہی پیدا ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 چیزیں لازم رکھو، عقل حلال اور صدق مقال۔ تو میں کہ ہم تو کھاتے ہیں، اس وجہ سے علماء کی زبانوں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے، کوئی رزق حلال کی کیفیت خود اپنے دل کے اندر بھی بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے، اور جو گفتگو کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی عامت الناس کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے علماء کو اگر کھانا کھلاؤ بھی تو رزق حلال میں سے کھلاؤ۔ یہ رشتوں میں سے یہ پتہ نہیں کہاں سے رزق آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی نحوست پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ گفتگو کرتا ہے تو عام انداز کے ساتھ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ایک بندہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بسط یدہ وید اللہ سبحانہ و تعالی ہاتھوں کو بلند کرتا ہے پھیلاتا ہے اور آسمان کی طرف اور کہتا ہے کہ یا اللہ یا اللہ، ہاتھ فغیر سے بات لم یقبل، لم کوئی قبول نہیں کی جائے گی تمہاری دعا۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ فرمایا کہ لباس حرام و تغذیت حرام، اور جسم جو اس کا بلا ہے وہ سارے کا سارا حرام سے پلا ہے۔ میں کیسے؟ ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور جس بندے کے اندر حرام کے کھایا ہوا ہوگا، یا جس بندے نے، یا جس مولوی نے، جس پیر نے اور جس حاکم وقت نے لوگوں کے غصب کر کے دیے ہوں گے، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کہ تم رزق حلال کی برکات سے اپنے آپ کو تم نے مزین نہیں کیا ہوا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد، ایسے نہیں امام والد ماجد جو ہیں ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے لیکن میں اس کا مالک نہیں، یہ کس کا ہے؟ اس دریا، اس نالے کے کنارے کنارے جہاں سے پانی آتا ہے اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جا گئے کہ وہ ایک کنواں چل رہا ہے، کنواں، اور اس کے اوپر ایک سیب کا درخت کھڑا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کہ اسی کا سیب ہوگا، اس انتظار کے اندر کہ اس کا مالک ابھی آئے گا، میں اس سے اجازت لے لوں گا کہ میں نے تیرا سیب کھا لیا ہے۔ کتنی عظمتوں کی بات ہے، رزق حلال کا کمال دیکھو۔ میں کہ سچ بولو، رزق حلال اپنے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سیدنا آدم علیہ السلام فرمایا کہ جنت ساری تیری ہے، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ درخت اس کے قریب نہیں جانا۔ فرمایا کہ درخت کے قریب گئے اور ان کو کہا گیا کہ یہ نہیں کھانا ہے۔ انہوں نے ایک دانہ گندم کھایا، جنتی لباس اتر گیا، تمام مراتب جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسجود ملائک کی حیثیت سے آپ کو عطا کیے تھے وہ سارے کے سارے اتر جاتے ہیں، اور ہمیں کہ اہبطوا، آسمان دنیا سے ان کو نیچے زمین کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے، اور 40 سال وہ رو رو کر اپنی اس خطا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تک وہ لقمہ جو کھایا تھا جو باہر نہیں نکلتا ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ 40 سال کے بعد وہ جنتی لباس، جنتی کھانے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ خطا کا ممنوع کھانا جب تک پیٹ میں رہا دعا ہی قبول نہیں ہوئی، جو ہی وہ باہر نکلا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دعا قبول فرما لی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں تو خواجہ آپ کے والد ماجد ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ کھڑے انتظار کرتے ہیں، اور اسی عالم کے اندر آپ کے جو سسر ہیں عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ آپ کے سسر، یعنی آپ کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سسر جو ہیں ان کا نام خواجہ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عبادت کے بعد باہر نکلے ذرا دیکھنے کے لیے، وہ بھی، اور باغ ان کا تھا، رہٹ ان کا تھا، کنواں ان کا چلا تھا۔ میں کہ اس کا باغ کا مالک کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد صاحب پوچھنے لگے اس باغ کا مالک کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں۔ حضرت
مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا آپ کا، مجھے اجازت دے دیں۔ میں کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ یہاں سے تو ویسے توڑ کے لے جاتے ہیں، یہ کون شخص ہے کہ اس نے ڈھونڈ کے کھا لیا اور اتنی دور سے ایک فرلانگ سے چلتے چلتے یہاں پہ آ گیا ہے اور مجھ سے معافی مانگ کر مجھ سے اجازت لے رہا ہے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ میں کہ اچھا میں بتاتا ہوں، آپ نے اپنے مراقبہ کیا، کوئی ولی کامل تھے، مراقبہ کیا کہ اس جیسا اس دنیا کے اندر کون آدمی ہو سکتا ہے، اتنا اللہ کا نیک بندہ، ولی کامل، کہ ایک سے لوگ تو ہزاروں لاکھوں روپے پیسے دبا کے پھر جاتے ہیں، اور یہ ایک سیب جو ہے وہ دور سے تیرتا ہوا جا رہا ہے، پکڑ لیا تھا تو چلو ضائع ہونے سے اس نے بچا لیا، کھا ہی لیا ہے، لیکن کوئی عام آدمی نہیں۔ مراقبہ کیا، اس میں مکاشفہ کے اندر آیا کہ یہ بندے کو جانے نہیں دینا ہے۔ تو میں کہ ایک دن میرے پاس رہو، ادھر رہے، کیونکہ بعد میں بات کر رہے تھے، رہے، اور صبح کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں قیامت کے دن تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ اس صورت میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، اگر تو اس سے شادی کر لے گا تو میں تیرا یہ جرم معاف کر دیتا ہوں۔ حیران ہوئے، اچھا، رات کو مراقبہ کیا، قیامت کی سختیاں، تو کیسی وہ آگ ہوگی جو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے، جھلستا ہے، کتنی سزا ملے گی وہاں پر۔ سوچتے 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 باتیں کہ ایک دن سوچا، میں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ آزمائش آ ہی گئی ہے تو مجھے قبول ہے۔ اہل اللہ کا طریقہ دیکھیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کیا ہوئی، رات کو آپ گئے اپنی بیوی کے پاس، اجلا ہے اسی کے اندر آپ دیکھا کہ عورت جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے، آنکھیں اس کی میری دیکھ کر مجھے مرحبا کہا، اٹھ کے بیٹھی، استقبال کرا، میں نے السلام علیکم کہا تو اس نے کانوں سے سنا تو اس نے جواب دے دیا۔ میں کہ شیخ نے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، اور یہ قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہے۔ دیکھ کر میری سوال کو جواب کو سن کر اس نے جواب بھی دے دیا ہے، کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا، یہ تو کوئی اور کمرہ ہے، فون چیخ مارتے واپس آئے۔ دروازے پہ آپ کے سسر کھڑے ہوئے تھے، جو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، یہ کہاں سے، پہلے عذاب ایک سیب کو بخشوانے کے لیے آئے ہیں تو یہ اور ہی کام پڑ جائے گا ہمارا۔ فرمایا کہ ہاں، یہ آپ ہی کی بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک اس نے کسی بغیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، ساری زندگی تلاوت کرتی رہی ہے، یہ کانوں سے یہ بہری ہے، اس نے کبھی کوئی فوش کلام، کوئی غیبت نہیں سنی ہے، مجھ سے پڑھتی ہے اور کمرے میں جاتی ہے اور وہیں پہ جب اذان سنتی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت سنتی رہتی ہے۔ لنگڑی اس لیے کہ آج تک یہ گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، گھر میں رہتی ہے چار دیواری کے اندر، اپنے حاجت ضروری کے لیے جاتی ہے، وضو کرتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، اور اس طرح بچے طالب علموں کو یہ پڑھاتی رہتی ہے۔ اس طرح یہ اور کوئی کام دنیا کے کام کے لیے آج تک نہیں چلی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اس سے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تھے۔ جب مائیں ایسی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، ماں راتوں کو تہجد گزار سیدہ فاطمہ ہو
جن کا عالم یہ ہے کہ سجدہ کرتی ہیں ایک اور اس سجدے کے اندر فجر ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ سخت جاڑے کی سردیوں کی راتیں طویل راتیں ہیں، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جب ایسی عبادت گزار عورتیں پیدا ہوں گی تو اس میں سے کیوں نہ امام حسین جیسی شخصیتیں پیدا ہوں۔ ماں حافظ قرآن ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، ماں تہجد گزار ہو تو بیٹا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب مائیں اس طرح رزق حلال اور اپنے آپ کو دین اسلام سے مزین کرنے والی عابدہ اور صالحہ ہو تو بیٹا جو ہے مسعود الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ذات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دے دو تاکہ وہ ایسی نسل پیدا کر دیں جو دین اسلام کی ترویج کا مقام پیدا کر دیں۔ اس لیے فرمایا کل جنت تحت الاقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی عظمتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔